السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ حجاج بن یوسف کی آواز سن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی چلائی، محمد تم کب آئے؟ حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ خوشی کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میں اسے کیوں کر بھول سکتی ہوں؟ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا، تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ جب میں اور زبیدہ اس کے ماموں کے ساتھ حج پر گئی تھیں۔ ہم واپسی پر مدینہ میں ان کے ہاں ٹھہرے تھے۔ محمد بھی ترکستان سے رخصت پر آیا ہوا تھا اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا۔ مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ کہیں برا نہ مانیں، تو انہوں نے ابھی تک میری خطا معاف نہیں کی۔ وہ آپ سے ناراض نہیں، لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پر گہرا اثر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حجاج کی بیوی نے کہا، نہیں نہیں، آپ ابھی وہاں نہ جائیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بیمار ہیں، تو اس صورت میں مجھے ضرور جانا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے بے چین سا ہو کر کہا، امی جان بیمار ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم اجازت لے کر مکان سے باہر نکل گیا۔ حجاج بن یوسف اس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا، لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ نہیں نہیں، آپ نہ جائیں، میں ضرور جاؤں گا۔ تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ مجھے برا بھلا کہیں گی اور میں طیش میں آ جاؤں گا؟ نہیں، ان کا حوصلہ اس قدر پست نہیں۔ تو پھر مجھے ان کی تیمارداری سے کیوں منع کرتی ہیں؟ اور یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات چھپاتی رہی ہوں۔ وہ کیا؟ جب سے وہ یہاں آئی ہیں میں ہر تیسرے چوتھے دن ان کے گھر جایا کرتی ہوں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں ابھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتی۔ آج زبیدہ میرے ساتھ تھی اور ان کی حالت دیکھ کر حجاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ صاف صاف کہو، اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ آئی ہو تو برا نہیں کیا۔ وہ ابھی آ جائے گی، میں نے خادمہ کو بھیج دیا ہے۔ لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ مجھ میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی؟ مجھے معاف کیجیے۔ اچھا، اب تم بھی میرے ساتھ چلو۔ زبیدہ محمد بن قاسم کی ماں کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایک شامی لونڈی ان کے پاس کھڑی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے کراہتے ہوئے زبیدہ کا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے ہاتھوں میں میری جلتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے باپ کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت خفا ہوگا اور پھر شاید تمہیں کبھی بھی یہاں نہ آ سکو۔ بیٹی جاؤ۔ زبیدہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں۔ صحن میں کسی نے آہٹ کی تو زبیدہ نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کی لگام حبشی غلام کے ہاتھ میں تھما کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے پر زبیدہ کو دیکھ کر جھجکا اور پہچان کر بولا، تم یہاں؟ امی کیسی ہیں؟ زبیدہ جواب دینے کی بجائے اس کی سپاہانہ ہیبت سے مرعوب سی ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور محمد بن قاسم اندر داخل ہوا۔ بیٹے پر نگاہ پڑتے ہی ماں کے زرد چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تم آگے؟ محمد بن قاسم نے ان کے قریب بیٹھ کر سر سے خود اتارتے ہوئے پوچھا، امی آپ کب سے علین ہیں؟ بیٹا بصرہ پہنچتے ہی میری حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن مجھے کیوں نہ لکھا؟ بیٹا تم گھر سے کوسوں دور تھے اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ خود تمہارے سر پر مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اسے پھر پہن کر دکھاؤ، میں اپنے نوجوان مجاہد کو سپاہانہ لباس میں اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خود اپنے سر پر رکھ لیا۔
ماں کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی، میرے اللہ یہ سر ہمیشہ اونچا رہے۔ محمد بن قاسم نے نظر ہٹا کر اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم کیوں کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ۔ زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب تھی جھجکتی اور شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، محمد تم نے اسے نہیں پہچانا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن زبیدہ تم کیسے آئیں؟ چچا کو تو یہ معلوم نہ تھا کہ امی جان یہاں ہیں۔ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم اپنے چچا سے مل کر آئے ہو؟ ہاں امی، کاتبہ کا ضروری پیغام تھا، اس لیے میں سیدھا ان کے پاس پہنچا اور وہ مجھے پکڑ کر گھر لے گئی۔ وہ خود بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن میں آپ کی علالت کا حال سن کر بھاگ آیا اور انہیں ساتھ نہ لا سکا۔ ماں نے مغموم صورت بنا کر کہا، خدا کرے یہاں آنے میں اس کی نیت نیک ہو۔ زبیدہ کا سرخ و سفید چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کہا، چچی جان میں جاتی ہوں۔ شامی کنیز بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اتنے میں باہر کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی اور شامی کنیز نے آگے بڑھ کر صحن کی طرف جھانکا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ محمد بن قاسم پریشان ہو کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ زبیدہ کی ماں اندر داخل ہوئی اور حجاج بن یوسف نے دروازے پر رک کر محمد بن قاسم سے کہا، محمد اپنی ماں سے پوچھو مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ محمد بن قاسم نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں امی، چچا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں؟ ماں نے سر اور چہرہ ڈانپتے ہوئے جواب دیا، گھر میں آنے والے مہمان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، انہیں بلا لو۔ حجاج بن یوسف اندر داخل ہوا۔ زبیدہ کے چہرے پر کئی رنگ آ چکے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی ڈرتی کیوں ہو؟ تمہارے ابا خود تمہاری چچی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو وہاں بیٹھے چند ساعتیں نہ گزری تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شور سن کر محمد بن قاسم باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا واپس آ کر کہنے لگا، آپ کو دیکھ کر محلے کے لوگ ہمارے دروازے پر جمع ہو گئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ تیسرے دن محمد بن قاسم پھر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے اور انہوں نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، میں نے آج صبح کاتبہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا ہے اور اسے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے تمہاری تجاویز سے اتفاق ہے، اب تم کچھ عرصہ یہیں رہو گے، لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ کاتبہ نے مجھے جلد واپس آنے کے لیے بہت تاکید کی تھی۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، لیکن مجھے اس جگہ تمہاری زیادہ ضرورت ہے، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور تم میرا ہاتھ بٹا سکتے ہو۔ میں یہاں سے اکیلا ہر محاذ کی نگرانی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ تمہارے متعلق میں نے دربار خلافت میں لکھا ہے، ممکن ہے کہ تمہیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے، لیکن دمشق میں مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دربار خلافت میں آپ کے اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ مجھے ترکستان جانے کی اجازت دیں۔ محمد، تمہارا یہ قیاس غلط ہے، تم اگر بھتیجے ہونے کی بجائے میرے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہاری بے جا حمایت نہ کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو، یہ محض اتفاق ہے کہ تم میرے بھتیجے ہو۔ پرسوں کی ملاقات میں جو اثر تم نے مجھ پر ڈالا ہے، اس کے بعد خواہ تم کوئی ہوتے میں یقیناً تمہارے لیے یہی کچھ کرتا۔ کاتبہ بذات خود غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے،
وہ تمہارے بغیر کام چلا سکے گا۔ تم میدان جنگ کی بجائے دمشق یا بصرہ میں رہ کر اس کی زیادہ مدد کر سکتے ہو۔ تم نوجوان ہو، وہ نوجوان جو بوڑھوں کی آواز سے ٹس سے مس ہونے کے عادی نہیں، یقیناً تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے۔ کاتبہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہوگی کہ تم یہاں دمشق میں بیٹھ کر اس کے لیے مزید سپاہی بھرتی کرتے رہو۔ دوسرے محاذ پر ہماری افواج مغربی افریقہ تک پہنچ چکی ہے۔ ممکن ہے کہ موسیٰ بن نصیر کسی دن سمندر عبور کر کے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے مغربی محاذ ترکستان کے محاذ سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک دربار خلافت میں میرے مکتوب کا جواب نہیں آتا، تم یہیں رہو، اور تمہارے ماموں جان ابھی تک کوفہ سے آئے نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، وہ شاید آج آ جائیں۔ انہیں آتے ہی میرے پاس بھیجنا اور کہنا کہ وہ والی بصرہ کا حکم نہیں، حجاج بن یوسف کی درخواست ہے۔ محمد بن قاسم باہر نکلا تو ایک کنیز نے کہا، آپ کی چچی آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ محمد بن قاسم حرم سرا میں داخل ہوا۔ زبیدہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ چچی نے محمد بن قاسم کو اپنے سامنے ایک کرسی پر بٹھا لیا اور پوچھا، بیٹا تمہارے ماموں جان آئے ہیں یا نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، وہ آج آ جائیں گے، لیکن ان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چچا بھی اب مجھ سے انہی کے متعلق پوچھتے تھے۔ کچھ نہیں بیٹا، ایک کام ہے۔ محمد بن قاسم چچی سے رخصت ہو کر گھر پہنچا تو حجاج بن یوسف کی ایک بوڑھی خادمہ باہر نکل رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ماں بستر پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولی، بیٹا اب تو شاید تمہیں چند دن اور یہیں رہنا پڑے گا۔ ہاں امی، چچا نے دربار خلافت میں فوجی مشیر کے عہدے کے لیے میری سفارش کی ہے اور مجھے جواب آنے تک یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ بیٹا حجاج کبھی کسی پر مہربان نہیں ہوا، لیکن تم بہت خوش نصیب ہو۔ امی، میں اپنے پاؤں پر اٹھنا چاہتا ہوں۔ اگر دمشق جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنے نئے عہدے کا اہل نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں میری بڑی بڑی عمر کے لوگ مجھ پر ہنسیں گے اور سب یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ خاص رعایت کی گئی ہے۔ بیٹا حجاج میں لاکھ برائیاں ہیں، لیکن اس میں ایک خوبی ضرور ہے کہ وہ عہدہ داروں کا انتخاب کرتے وقت غلطی نہیں کرتا۔ میں خود یہ نہیں چاہتی کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی رعایت کرے، لیکن اگر اس نے تمہاری کوئی بیجا رعایت بھی کی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نہ صرف خود کو اپنے منصب کا اہل ثابت کر دکھاؤ، بلکہ یہ ثابت کر دو کہ تم اس سے زیادہ اہم ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک اور خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ پہلے وعدہ کرو کہ میں جو کچھ کہوں گی تم اس پر عمل کرو گے۔ امی، آج تک آپ کا کوئی حکم ایسا ہے جس سے میں نے سرتابی کی ہو؟ جیتے رہو بیٹا۔ میری دعا ہے کہ جب تک دن کو سورج اور رات کو چاند اور ستارے میسر ہیں، تمہارا نام دنیا میں روشن رہے، اور قیامت کے دن مجاہدین اسلام کی صفوں کی ماؤں کی صف میں میری گردن کسی سے نیچے نہ ہو۔ ہاں امی، وہ خوشخبری کیا تھی؟ ماں نے مسکراتے ہوئے تکیے کے نیچے سے ایک خط نکالا اور کہا، لو پڑھ لو، تمہاری چچی کا خط ہے۔ محمد بن قاسم نے خط کھولا اور چند سطور پڑھنے کے بعد اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے خط ختم کیے بغیر ماں کے آگے رکھ دیا اور دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیوں بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں امی، بیٹا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی، اور حجاج بن یوسف سے نفرت کے باوجود میں یہ دعا کرتی تھی کہ زبیدہ میری بہو بنے۔ پچھلے دنوں وہ باپ سے چھپ چھپ کر میری تیمارداری کرتی رہی۔ سچ کہتی ہوں کہ اگر میری کوئی اپنی لڑکی بھی ہوتی تو شاید میرا اسی قدر خیال کرتی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ حجاج بن یوسف کبھی یہ گوارا نہ کرے گا، اور میں خدا سے تمہاری عزت، ترقی اور شہرت کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ میں جب بھی زبیدہ کو دیکھتی میرے منہ سے یہ دعا نکلتی،
یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ حجاج اسے اپنا دباد بنانے پر فخر محسوس کرے۔ آج میری آرزویں پوری ہوئیں، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ میں صرف اس لیے خوش ہوں کہ تم والی بصرہ کے داماد بنو گے، بلکہ میں اس لیے خوش ہوں کہ مدینہ، دمشق یا کہیں اور جانے سے پہلے تمہاری شادی کر دی جائے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا۔ امی، آپ کو خوش رکھنا میں دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، لیکن ماموں جان حجاج سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ زبیدہ کو انہی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دیکھتی ہوں۔ تم ان